اب دیکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کتنی عزت افزائی فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جتنے نافرمان آپ کے دروازے پہ جا رہے ہیں کہ حساب شروع ہو جائے، اللہ اپنے نبی کی سفارش کو قبول کر کے حساب شروع کر دیں گے۔ اور میرے نبی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ دفع ہو جاؤ دنیا میں، تو میرے پاس آئے نہیں، آپ آگے، کیونکہ آپ کا دل بہت بڑا، آپ کا ظرف بہت بڑا، آپ نہیں کہیں گے کہ میں نہیں جاتا چلو جاؤ، آپ سیدھا اللہ کے عرش کے پاس آ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا کیا ہوں گا؟ سردار ہوں گا۔ اتنی بڑی پوسٹ آپ کو مل گئی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ بھی کوئی فخر نہیں کرتا، میں کوئی گھمنڈ نہیں کرتا، میں کوئی تکبر نہیں کرتا۔ اتنی عاجزی کا پیکر ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور میرے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا۔ یعنی تو یہ کون سا جھنڈا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ پھر اللہ کے حضور، اللہ کے عرش کے سامنے چلے جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، خود ہی بتایا کہ میں سجدے میں سر رکھوں گا تو میں ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا جو اس وقت میرا رب میرے دل میں ڈالے گا۔ ابھی میں ان الفاظ کو نہیں جانتا، اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں ان الفاظ کو ڈالے گا، اور میں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اللہ کو بھی رحم آ جائے گا اور وہ حساب شروع کرے گا۔ تو میرے ہاتھ میں تعریف کا کیا ہوگا؟ جھنڈا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ اور ظاہر ہے جب کسی سے لینا ہو تو اس کی تعریف ہی کی جاتی، جو تعریف کے قابل نہ بھی ہو اس کی بھی مراسی لوگ تعریف کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تو ہے ہی تعریفوں کے قابل، اس میں تو خامی اور نقص ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس کی تعریف جب فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تو تک، اپنا سر اٹھائیے جو مانگیں گے آپ کو ملے، مانگو جو۔ ہاں جی، تو یہ ساری شانیں اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عطا کی ہیں۔ اس لیے فرمایا میرے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ تعریف کا جھنڈا ہوگا۔ اور ہم اذان کے بعد کی دعا میں کہتے ہیں نا وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہاں جی، کہ اللہ ہمارے پیغمبر کو اس مقام محمود پہ پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہو۔ تو وہی مقام محمود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور دو شفاعتیں کریں گے۔ ایک شفاعت کبریٰ ہوگی سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے بھی حساب شروع ہو جائے، اور دوسری شفاعت صغریٰ ہوگی جو ہم جیسے گناہگار مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ تو اس طرح یہ دوسری آپ کی کیا ہوگی؟ شفاعت فرمائیں گے تو وہ اسی مقام پہ کھڑے ہو کے آپ فرمائیں گے ولا فخر، تو فرمایا کہ مجھے اس پہ کوئی فخر، اس پہ بھی میں فخر نہیں کرتا، میں گھمنڈ نہیں کرتا، میرے اندر کوئی تکبر اس سے پیدا نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، جتنے نبی ہیں آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے میرے جھنڈے تلے جمع ہیں۔ آپ اندازہ لیں کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہاں جی، جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، سارے نبیوں سے عہد لیا کہ بھائی دیکھو جب تمہارے پاس میرا رسول آئے گا نا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے سارے نبیوں نے کہا یا اللہ اگر وہ پیغمبر ہمارے زمانے کے اندر آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ضرور ان پہ ایمان ضرور ایمان لائیں، ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ یہ سارے نبیوں نے کہا تو سارے نبی میرے نبی کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں قیامت کے دن۔ تو فرمایا کہ ہر نبی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام اور جتنے ان کے سوا نبی ہیں وہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان، کتنا بڑا مقام ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ، اور دوسرا فرمایا کہ میں يُنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی قیامت کے دن۔ سارے لوگ مر جائیں گے، قبروں میں پہنچ چکے ہیں،
کوئی کہیں پہ دفن ہے، کوئی کہیں پہ، کوئی سمندر میں، کوئی ریگستان میں، کوئی پہاڑوں میں، کوئی برف میں، کوئی کہیں پہ، سب سے پہلے ہمارے پیغمبر کی قبر کھلے گی اور وہ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لے کے آئیں گے سب سے پہلے۔ تو اس لیے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر سب سے پہلے کو، یہ اعزاز ہے آپ کا، آپ سے افتتاح کیا جائے گا میدان محشر کا قبروں سے اٹھائے جانے کا، کہ سب سے پہلے آپ کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا۔ ولا فخر، اور فرمایا میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ تو یہ ساری شانیں ہمارے آقا کی ہیں، ہمارے پیغمبر کی ہیں، ہمارے رسول کی ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ سب سے بڑے پیغمبر ہمارے حصے میں آئے، اللہ نے ہمیں دے دیا، یہ ہماری بڑی خوش بختی ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، ہمیں اپنی قدر کا خود ہی نہیں پتا، ہمیں اپنی قیمت کا خود ہی نہیں پتا۔ تو اس لیے اپنی قیمت کو پہچانے، اپنی قدر کو جانے، اپنے آپ کو پہچانے کہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت کس ذات اقدس سے ہے، تو اس ذات اقدس کی نسبت کا خیال رکھتے ہوئے ہی ہم کیا کریں، اچھے اعمال کرنا شروع کر دیں، بری زندگی کو چھوڑ دیں، برے اعمال کو چھوڑ دیں۔ یار ہمارے نبی کی اتنی شان ہے، مجھے جچتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ دیکھیں بیٹا اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، تو کہتے ہیں باپ تیرا چنگا ہے، پتہ نہیں کدھر تر گیا۔ تو لوگ باپ پہ جملہ کستے ہیں، ماں بیٹی اگر بری ہو تو لوگ ماں پہ جملے کستے ہیں۔ ایسے اگر ہم برے ہیں تو ذرا لوگ تو کہیں گے بھائی یہ دیکھو حضور یہ نبی کے ماننے والے ہیں جناب۔ تو باکسر تھا نا ایک امریکن، محمد علی باکسر، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، فوت ہو گیا۔ تو اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے دنیا کی بہترین چیز عطا فرما، اللہ نے مجھے اسلام عطا کر دیا، جو آخرت کے بھی بہترین، دنیا میں بھی کیا ہے بہترین۔ تو کسی نے ہٹ کیا مسلمان اس طرح ہیں، مسلمان اس طرح ہیں، مسلمان اس طرح ہیں، تو اس نے بڑا خوبصورت جملہ بولا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ دیکھو مجھے بلیم کرو، میرے مذہب کو بلیم نہ کرو۔ اگر برا ہوں تو میں برا ہوں، میرا مذہب برا نہیں ہے۔ برے ہیں تو ہم ہیں، ہمارے آقا تو برے نہیں، ہمارے آقا کی تعلیمات تو بری نہیں ہے، اس لیے مجھے بلیم کرو، میرے مذہب کو بلیم نہ کرو۔ اس نے یہ کہہ کے چپ کروا دیا صحافی کو جس نے سوال کیا، اس نے کہا نہیں مجھے بلیم کرو، میرے مذہب کو بلیم نہ کرو، میرے اوپر اعتراض کرو، میرے مذہب کے اوپر اعتراض نہ کرو۔ بہرحال ہمیں اپنی نسبت کو پہچاننا چاہیے، ہم کوئی معمولی امت نہیں ہے، ہم خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں۔ اپنی قدر پہچانیں، اپنی ذات کو پہچانیں، اپنی نسبت کو پہچان کے کوشش یہ کی جائے کہ اپنے آپ کو اس راستے پہ چلایا جائے جس راستے پہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو چلایا، جس راستے پہ اولیاء اللہ چلے، نیک لوگ چلے، آل رسول چلے، اہل بیت رسول چلے، اسی راستے کے اوپر چلنے کے اندر فلاح ہے، کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔